نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب کی حرمت بیان کرنے کے بعد شرابی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں اور سزائیں سنائی ہیں وہ آپ حضرات کے گوشگوار کی جا رہی ہیں۔ کل کی نشست میں بعض سزائیں اور وعیدوں کا ذکر کیا تھا، آج کی اس نشست میں بھی بعض وعیدوں اور سزاؤں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ اسے تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا، تمام برائیوں کی بنیاد قرار دیا گیا، تمام برائیوں کی سردار برائی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں مختلف انداز میں اس کی برائی، اس کی ناپاکی اور حرمت کو بٹھایا ہے۔ مختلف سزائیں اور وعیدیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تاکہ میری امت کا ہر فرد جو ہے اس لعنت سے، اس برائی سے بچا رہے، محفوظ رہے، اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں مدمن الخمر ان مات لقی اللہ تعالی کعابد وسن۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ شراب پینے والا اگر اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، فرمایا اس کی پیشی اللہ کے ہاں اس طرح ہوگی جس طرح مشرک اور بت پرست کی ہوتی ہے۔ اس قدر جو ہے اللہ کو یہ گناہ ناپسند ہے کہ اس کا جو عادی ہے، اس کو پینے والا ہے، اس کا استعمال کرنے والا ہے، اس سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں اسی طرح جو ہے برا ہے جس طرح مشرک اور بت پرست برا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے تعلق رکھنے والے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ صرف پینے والے پر لعنت نہیں فرمائی، بلکہ کسی درجے میں بھی جو تعلق رکھتا ہے ہر ایسے شخص پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ 10 آدمیوں پر، شراب سے تعلق رکھنے والے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی۔ وہ کون کون سے 10 آدمی ہیں؟ فرمایا عاصرہا، جو شراب بنانے والا ہے، کسی اور کے لیے بنا رہا ہے، کسی اور کے لیے نچوڑ رہا ہے، انگوروں سے نکال رہا ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ معتصرہا، اپنے لیے بنا رہا ہے، اپنے لیے نچوڑ رہا ہے، اس پر بھی لعنت فرمائی۔ اور فرمایا شاربہا، پینے والے پر لعنت، ساقیہا، دوسروں کو پلانے والے پر لعنت۔ نمبر 5 حاملہا، جو شراب کو لے کر جا رہا ہے کسی کے پاس، اس پر بھی لعنت۔ نمبر 6 والمحمولۃ الیہ، جس کی طرف شراب لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اور فرمایا وواہبہا، جو کسی کو بطور تحفے کے شراب پیش کرتا ہے، دیتا ہے، اس پر بھی لعنت۔ وآکل ثمنہا، اور جو شراب بیچ کر اس کی قیمت کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ بائعہا، بیچنے والے پر لعنت۔ متباعہا، خریدنے والے پر لعنت۔ تو حاصل یہ ہے کہ جو جس درجے میں بھی شراب سے تعلق رکھتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، جو ہر وقت جو ہے اپنی امت کے لیے رحمت کی درخواست کرنے والے ہیں، رحمت مانگنے والے ہیں، اللہ کے حضور جو ہے امت کے لیے رونے گڑ گڑانے والے ہیں، انہوں نے شراب سے تعلق رکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی نظر کرم سے محروم ہونا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی اور اس سے تعلق رکھنے والے
شراب سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں بد دعا کی کہ اللہ کی رحمت سے دور رہیں، اس کے نظر کرم سے محروم رہیں۔ چونکہ یہ بہت ہی قبیح ہے، یہ ام الخبائث ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت رویہ اس کے بارے میں اختیار فرمایا، ہنگامی طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، فنہاہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ اس کو نہ بناؤ، اس کا استعمال بالکل نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا انما اصنعها للدواء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے دوا کے لیے بناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ لیس بدواء، یہ دوا نہیں ہے، ولکنہ داء، بلکہ یہ تو بیماری ہے، یہ بیماری کا علاج نہیں ہے، شراب بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ خود بیماری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور علاج بھی اس کے استعمال سے منع فرما دیا۔ لیکن بعض روایات میں اس کی اجازت بھی ثابت ہے کہ اگر دوائی کے طور پر، اگر مریض کی ایسی حالت ہے کہ وہ موت کی، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور ماہر طبیب، ڈاکٹر جو ہے، حکیم یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج صرف اور صرف شراب ہے، تو اس کی زندگی کو بچانے کے لیے جو ہے، اس کو موت سے جو ہے اپنا نکالنے کے لیے، زندگی اس کی بچانے کے لیے جو ہے اس کا استعمال بطور دوائی جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ ابتداً لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت رویہ اختیار فرمایا۔ اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوا بنانے سے بھی منع فرمایا، بطور علاج اس کا استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ام الخبائث سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔